نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ابھی سوشل میڈیا پر، اخبارات میں، ٹیلی ویژن وغیرہ پر ایک میسج بہت وائرل ہو رہا ہے کہ 29 اپریل 2020 میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، زمین سے کوئی چیز ایک بہت بڑی ٹکرائے گی اور زمین تہس نہس ہو جائے گی۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو اس کو کورونا وائرس سے بھی جوڑ دیا ہے کہ کورونا وائرس کی تباہی اتنی مچے گی کہ دنیا 29 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ دوستو بزرگو، حقیقت کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، بار بار آپ کے سامنے بات عرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز تہ میں جا کر اس کی حقیقت کو سمجھا جائے۔ ادھر سے آئی ہمارے پاس گروپ میں اور ہم نے آگے فارورڈ کر دی، ادھر سے کچرا آیا ادھر ڈالا۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کے شائن شان نہیں ہے۔ ایک سمجھدار انسان جب تک کسی بات کی تحقیق نہیں کر لیتا، اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، نہ اس کو آگے بھیجتا ہے۔ یہ جو 29 اپریل کی بات بتائی جا رہی ہے، دراصل ایک ایسٹرائڈ یا اس کو چھدر گرہ بھی کہتے ہیں، یہ زمین کے پاس سے ایک چیز ہے جو گزرنے والی ہے، کافی بڑی چیز ہے، اور یہ چھوٹے موٹے آتے رہتے ہیں، لیکن ابھی اس مرتبہ جو ایسٹرائڈ ہے یہ بہت بڑا ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں، سائنٹسٹ، اصل میں یہ 1998 میں اس کی دریافت ہوئی تھی۔ سائنسداں جو سائنٹسٹ لوگ جب سے اس کے جانکاری میں لگے ہوئے تھے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ، بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ چل رہا ہے۔ وہ ایسٹرائڈ، یہ جو گرہ ہے نا آسمانوں میں، بہت سارے گرہ، سیارے جو ہیں، تو اس کے گویا کہہ لو کہ اس کے یہ ٹکڑے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گرہ ہیں جو گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، پوری دنیا اور پورا کائنات کا نظام، آسمانوں میں سیارے وغیرہ وغیرہ نظام ہے۔ چھوٹے موٹے تو آتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا ہے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو ایسٹرائڈ ہے یہ 2 سے لے کر 4 کلومیٹر تک اتنا بڑا ہے، 2 سے 4 کلومیٹر تک۔ اور بعض لوگوں نے اس کو سمجھایا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ زمین کی طرف آ رہا ہے کہ 20,000 سے زیادہ، یعنی 20,000 کلومیٹر، بلکہ کلومیٹر بھی نہیں، 20,000 میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے وہ چل رہا ہے اور پرتھوی کی طرف آ رہا ہے۔ لیکن پرتھوی سے وہ ٹکرائے گا نہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ 4 ملین دوری پر، 4 ملین میل کی دوری پر سے گزرے گا زمین کے پاس سے۔ یعنی یہ جو چاند ہے ہمارا، یہ دنیا سے 2,40,000 میل دور ہے۔ چاند 2,40,000 میل، تو جتنی دور چاند ہماری پرتھوی سے ہے، اس سے گویا کہہ لو کہ 16 گنا زیادہ دوری پر سے وہ گزرے گا۔ تو بتائیں آپ، اس کا نقصان زمین والوں کو کیا ہوگا؟ اتنی جلدی کیسے قیامت آ جائے گی؟ اس کا زمین سے ٹکرانے کا چانس 1% بھی نہیں ہے۔ اور دوستو بزرگو، اندازہ کریں آپ، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، اتنی جلدی قیامت کیسے آ جائے گی؟ دنیا فنا کیسے ہو جائے گی؟ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی بڑی بڑی علامتیں بتائی ہیں، وہ تو ابھی ہوئی نہیں ہے۔ نہ حضرت مہدی کا ظہور ہوا ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے، نہ یاجوج ماجوج نکلے ہیں، نہ دجال نکلا ہے، نہ سورج جو بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی، جدھر سے نکلتا ہے وہ ادھر سے نہیں نکلے گا، جدھر ڈوبتا ہے ادھر سے نکلے گا، رانگ سائڈ سے سورج نکلے گا۔ تو یہ تو بڑی بڑی علامتیں، ہمارا جب ایمان ہے، یہ سب چیزیں تو ہوئی نہیں ابھی، تو پھر کیسے قیامت آ جائے گی؟ تو اس طریقے کی یہ جو افواہیں ہیں، ان ساری چیزوں کو دھیان نہ دیں، لیکن اتنا دھیان رکھے دوستو بزرگوں، دنیا کا نظام بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اقتصادیات، دنیا کی اکانومی، دجالی نظام، یہ ساری چیزیں اتنی جلدی سے دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا اتھل پھتل مچی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس قسم کی افواہوں پہ دھیان نہ دیں اور اللہ سے اپنا رابطہ اور تعلق مضبوط کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اور دنیا کا نظام صحیح کرنے کے لیے ہم اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی فکر کریں۔ اس لیے ان افواہوں پہ دھیان نہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کی باتیں سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔